اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ نحل کے 14ویں رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پچھلے رکوع کا خاتمہ اس بات پہ ہوا تھا کہ شیطان کا زور صرف ان لوگوں پہ چلتا ہے جو شیطان کو اپنا دوست اور کارساز بنا لیتے ہیں اور اس کی چالوں میں آ کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور ان کو شریک ٹھہراتے ہیں، جبکہ اس کا زور اللہ تعالیٰ کے مخلص بندوں پہ نہیں چلتا۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائے۔ سورہ نحل رکوع نمبر 14 جو کہ آیات 101 سے 110 پہ مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ، اور جب بدلتے ہیں ایک نشانی کی جگہ ایک نشانی، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ، اور اللہ تعالیٰ کو خوب علم ہے جو نازل فرماتا ہے۔ وہ کہتے ہیں دراصل آپ خود افترا کرتے ہیں، بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر لا علم ہے۔ آیا نشانی، سائن۔ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں۔ ان میں سے کچھ نشانیاں ظہور پذیر ہو چکی ہیں، کچھ ہو رہی ہیں، اور ان میں سے کچھ آنے والے وقتوں میں ظاہر ہوں گی۔ مثلا پہلے ڈائنوسار موجود تھے، اب نہیں ہے۔ پہلے کرونا نہیں تھا، اب موجود ہے۔ یہ سب نشانیاں ہیں۔ اکثر لوگ ان نشانیوں کی حقیقت سے لا علم ہے، اس لیے طرح طرح کی باتیں بناتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو بہتر علم ہے کہ کس وقت کسی نشانی کو مٹا دینا ہے اور کس وقت کسی نئی نشانی کو ظاہر کرنا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 106 اسی حقیقت کو واضح کرتی ہے۔ جو منسوخ کر دیتے ہیں ہم کو نشانی، یا ہم بڑھا دیتے ہیں اسے، ہم لے آتے ہیں بہتر اس سے یا اسی کی مثل۔ کیا تمہیں علم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پہ قادر ہے؟ بعض لوگوں نے تبدیلی آیات سے مراد قرآن کریم کی آیات لی ہیں۔ ہمیں یہ علم ہونا چاہیے کہ قرآن کریم ہر لحاظ سے مکمل اور ہر قسم کی تحریف سے پاک ہے۔ قُلْ نَزَّلَهُ روح القدس من ربک بالحق، کہہ دیں اسے نازل فرمایا ہے روح القدس نے آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ۔ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، تاکہ ثبات دے ایمان والوں کو اور ہدایت اور بشارت مسلمین کے لیے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، اور تحقیق ہمیں علم ہے کہ وہ کہتے ہیں اسے تو سکھاتا ہے ایک بشر۔ لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین، اس کی زبان جس کی طرف یہ الحاد کرتے ہیں اجمی ہے، اور یہ تو صاف عربی زبان ہے۔ اعجمی عجم سے بنا، عین جیم میم، زبان میں لکنت کا ہونا یا ہکلانا، جس میں ابہام اور اخفا پایا جائے۔ ہم کہہ سکتے ہیں غیر فصیح یا غیر واضح۔ افارن عربی عرب سے بنا، این رے با، فصیح و بلیغ، الاکوینٹ۔ قرآن کریم کو روح القدس نے رب کریم کی طرف سے بطور حقیقت ثابتہ اتارا ہے تاکہ اس سے ایمان والوں کے دل مضبوط ہو جائیں، اور جو لوگ اس کے سامنے سر تسلیم خم کریں ان کی صحیح رہنمائی کی جائے اور انہیں اچھے مستقبل کی خوشخبری سنائی جائے۔ اس کے نزول کے بارے میں سورہ شعراء آیت نمبر 192، 193
اور 194 میں ارشاد ہے، اور بے شک یہ نازل کیا گیا ہے رب العالمین کی طرف سے، اترے ہیں اس کے ساتھ روح الامین آپ کے قلب پر، تاکہ آپ ہو جائیں متنبع کرنے والوں میں سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر طرح کے لوگ آیا کرتے تھے، جن میں عربی بھی تھے اور اجمی بھی۔ کچھ حقیقت سے ناشنا لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ کوئی شخص آپ کے پاس آ کے آپ کو یہ باتیں سکھا جاتا ہے اور آپ بطور وحی اسے لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم نے اس دعوے کو مکمل طور پہ رد کیا ہے اور اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی ہے کہ علم سے بے بہرا لوگ یہ کہتے ہوئے اتنا بھی نہیں سوچتے کہ جس شخص کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں وہ تو اجمی ہے، جبکہ قرآن کریم عربی یعنی ایک فصیح و بلیغ زبان میں ہے۔ جس طرح اس کتاب میں بیان حقائق کسی انسان کے بنائے ہوئے نہیں ہو سکتے، اسی طرح اس کا انداز بیان اور اس کی زبان بھی جدا گانا ہے جو کسی انسان کی بنائی ہوئی نہیں ہے۔ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، بے شک جو نہیں ایمان لاتے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا، لا یہدیہم اللہ ولہم عذاب علیم، نہیں ان کو ہدایت فرماتا اللہ تعالیٰ، ان کے لیے علامناک عذاب ہے۔ انما یفتر الکاذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، جھوٹ تو وہی افطرا کرتے ہیں جو نہیں ایمان لاتے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْکاذبُونَ، اور یہی ہیں جو کاذب ہیں۔ الکاذبون جانتے بوجھتے جھوٹ بولنے اور خلاف حقیقت بیان کرنے یا ظاہر کرنے والے، لائرز۔ اب جو لوگ اس بات پہ تلے ہوئے ہیں کہ انہوں نے ایمان نہیں لانا، ان کے سامنے کتنی ہی نشانیاں پیش کی جائیں یا کتنے ہی دلائل بیان کیے جائیں، ان کو ہدایت کیسے مل سکتی ہے؟ ان کی یہ طرز اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ہدایت کے طلبگار ہی نہیں ہے۔ ان کے انکار کی اصل وجہ مفاد پرستی، ضد بازی اور تعصب ہے، اور چونکہ کھلے طور پہ وہ اس بات کا اعتراف کرنے کی جرت نہیں رکھتے، اس لیے جھوٹی باتیں گھڑتے رہتے ہیں اور حق کو غلط ثابت کرنے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 39 میں ارشاد ہے، اور جو کفر کریں اور تکذیب کریں ہماری نشانیوں سے، یہی آگ کے ہم نشیں ہیں اور اسی میں پڑے رہتے ہیں۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جو کوئی کفر کرے اللہ تعالیٰ کا اپنے ایمان لانے کے بعد، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، مگر جو کوئی مجبور کیا گیا اور اس کا دل ایمان پہ مطمئن ہو، ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ، لیکن جو کوئی کھول دے اپنا سینہ کفر کے ساتھ، بس ان پہ غضب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ اکرہ کرہ، کاف رے ہی سے بنا، زبردستی کی گئی، فورسڈ اگینسٹ ہز ول۔ اب ایک تو وہ لوگ ہیں جو سرے سے ایمان ہی نہیں لاتے، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے کفر کریں اور کفر انکار کے لیے اپنا سینہ کھول دیں۔ تو یہی لوگ ہیں جن پہ قانون مکافات کی روح سے سخت تباہی آتی۔ مگر وہ شخص جس سے جبرن کفر کا کوئی کام کروایا جائے، جب اس کا دل اندر سے ایمان پر قائم ہے تو اس پہ کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ اس حوالے سے حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب کفار اور رفقاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ نمبر 55 میں لکھا ہے، حضرت عمار رضی اللہ عنہ بن یاسر بنو مخدوم کے غلام تھے۔ انہوں نے اور ان کے والدین نے اسلام قبول کیا تو کفار نے اس قدر ظلم کیا کہ وہ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ کفار حضرت عمار کو سخت دھوپ کے وقت پتھریلی زمین پہ لٹا کر سینے پر سرخ پتھر رکھ دیتے
اور کبھی کبھی پانی میں گوتے دیتے. مشرکین ان سے اس بات کا مطالبہ کرتے کہ جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا نہیں کہو گے یا لات اور عزا کے بارے میں کلمہ خیر نہیں کہو گے ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے. ایک دن حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بات ماننے پہ مجبور ہو گئے. اس کے بعد وہ روتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا بیان کیا تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی. ذالک بان مستحب الحیات الدنیا علی الاخرہ. یہ اس لیے ہے کیونکہ انہوں نے محبوب رکھا حیات دنیا کو آخرت پہ. وان اللہ لا یهدی القوم الکافرین. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت فرماتا کافروں کی قوم کو. اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم. یہی ہے وہ چھاپ لگا دی اللہ تعالیٰ ان کے دلوں ان کے سماعت اور بصارت. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. اور یہی ہے جو غافل ہے. تبا سے بنا توئے بے این تبات کر دی مہر لگا دی اسٹیمپ. ایمان لانے کے بعد کفر کی راہ کو وہی لوگ اپناتے ہیں جو دنیا کی زندگی کو آخرت پہ ترجیح دیتے ہیں. یعنی جب تک مادی زندگی میں ان کے ایمان کی وجہ سے ان کے مفادات کو کوئی ٹھیس نہیں پہنچتی وہ ایمان پہ رہتے ہیں. لیکن اگر کبھی ایمان کسی ذاتی مفاد کو قربان کرنے کا متقاضی ہو وہ ایمان کو چھوڑ دیتے ہیں اور ذاتی مفادات کو ترجیح دیتے ہیں. اس طرح کی طرز فکر اور طرز عمل رکھنے والوں کو ہدایت نہیں ملتی. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں روشن راہ پہ چلنے کی ترغیب دی جاتی رہی اور انہیں اس راستے پہ ہونے والے انعام و اکرامات کی جو بارش ہو رہی ہے اس کی بھی اطلاع دی جاتی رہی. پھر بھی انہوں نے روشن راستے کو قبول نہ کیا اور اندھیروں کے مسافر رہنے پہ ہی مصر رہے تو قانون ربی کے مطابق ان پہ رائے روشن کے دروازے بند ہو گئے. آدمی نے از خود وہ راستہ اختیار کیا جس پہ چل کے آدمی عقل سلیم سے بے بہرا ہو جاتا ہے, سماج سے محروم ہو جاتا ہے اور بینائی پس پردہ چلی جاتی ہے. چونکہ راستے کا انتخاب انسان کا اپنا اختیار ہے اس لیے اللہ تعالیٰ اسے اس بات سے منع نہیں کرتے اور اسے اندھیروں میں بھٹکتا چھوڑ دیتے ہیں. چنانچہ اب وہ کبھی روشن راستے پہ گامزن نہیں ہو سکتا. ایسے لوگوں کے بارے میں سورہ اعراف آیت نمبر 179 میں ارشاد ہے ہم نے بکھیر رکھا ہے جہنم کے لیے اکثر جنوں انس کو. ان کے دل ہیں کہ وہ نہیں سمجھتے ان سے, ان کی آنکھیں ہیں وہ نہیں دیکھتے ان سے, ان کے کان ہیں وہ نہیں سنتے ان سے. یہ ہیں جیسے چوپائے بلکہ ان سے بھی زیادہ گھے گزرے. یہی ہیں جو غفلت میں. لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون. نہیں, یقینی بات ہے کہ وہی آخرت میں خسارہ اٹھانے والے. ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا. پھر بے شک آپ کا رب ان کے لیے جنہوں نے ہجرت کی بعد اس کے کہ وہ سخت آزمائشوں میں ڈالے گئے پھر انہوں نے جدوجہد کی اور صبر کیا. ان ربک من بعدها لغفور رحیم. بے شک آپ کا رب اس کے بعد ضرور مغفرت کرنے والا رحم فرمانے والا ہے. فتن فتن سے بنا فتنے میں ڈالے گئے. put to trial صبر سواد بے راہ ڈٹے رہے. remained persistent. یہ بات خود سے ظاہر ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے دنیاوی لالچ میں آخرت یعنی موجودہ زندگی کے بعد آنے والے مراحل کو بالکل پس پش ڈالے رکھا ان کے لیے مستقبل میں نقصان ہی نقصان ہے. جبکہ وہ لوگ جو صدقے دل سے ایمان لائے اور دنیا کی کوئی تکلیف یا دنیا کا کوئی لالچ ان کے قدم نہ ڈگمگا سکا. انہوں نے ذہنی ہجرت بھی کی اور ضرورت پڑنے پہ ایسے مقام کی طرف بھی ہجرت کی جہاں کے حالات ایمان کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے سازگار تھے.
انہوں نے نظام خداوندی کی خاطر ہر ممکن جدوجہد کی اور اس راہ میں پیش آنے والی تکالیف کو نہایت پامردی اور استقامت کے ساتھ برداشت کیا. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اس مشکلات اور مصائب کے بعد قانون ربی کے مطابق سامان مغفرت عطا ہو جاتا ہے. اس رکوع کا مختصر خلاصہ: اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں. ان میں کچھ ظہور پذیر ہو چکی ہیں، کچھ ہو رہی ہیں اور کچھ آنے والے وقتوں میں ظاہر ہوں گی. اکثر لوگ ان نشانیوں کی حقیقت سے لا علم. اللہ تعالیٰ کو ہی بہتر علم ہے کس وقت کسی نشانی کو مٹھا دینا ہے اور کس وقت کسی نئی نشانی کو ظاہر کرنا ہے. ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتاب قرآن کریم ہے، جس میں ہر طرح کی نشانیوں کی حقیقت بیان کر دی گئی ہے. نشانیوں کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان پہ غور و فکر کر کے اپنے خالق اور مالک حقیقی کو پہچانیں. ان نشانیوں کے انکار کی اصل وجہ وفات پرستی ہے، جبکہ وہ لوگ جو صدق کے دل سے ایمان لاتے ہیں اور دنیا کی کسی تکلیف یا لالچ سے نہ تو ڈگمگاتے ہیں اور نہ ہی گھبراتے ہیں، ضرورت پڑنے پہ ہجرت بھی اختیار کرتے ہیں اور نظام خداوندی کی سربلندی کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں سامان مغفرت عطا فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھنے اور اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. صدق اللہ العلی العظیم. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم.